السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ آج میں بیف پلاؤ بنا رہی ہوں، جس کے لیے میں نے بیف لیا ہے 1 کلو، 5 گلاس پانی لیے ہیں، جس کے اندر میں نے کچھ جوے لہسن کے، آدھا پیاز اور 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالا ہے، ساتھ میں نے ثابت گرم مسالہ اور 1 کھانے کا چمچ نمک ڈالا ہے۔ اس پانی کے اندر میں گوشت ڈال کر دیکھیں میں نے پریشر لگا دیا ہے، اور ہم پریشر تب تک لگائیں گے جب تک ہمارا گوشت گل نہیں جاتا اور یخنی تیار نہیں ہو جاتی۔ میں نے تقریباً 3 گلاس چاول کے لیے ہیں۔ میں اس کو پہلے اچھی طرح سے پانی کے ساتھ واش کروں گی۔ واش کرنے کے بعد میں اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی۔ اب ہم اپنے چاولوں کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ دوسری طرف میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے، جس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے 3 کھانے کے چمچ، تقریباً 3 سے 4 کھانے کے چمچ گھی کے شامل کروں گی، اور اب ہم اپنے پیاز کو تب تک فرائی کریں گے جب تک ان کا کلر براؤن نہیں ہو جاتا۔ یہ دیکھیں ہمارے جو پیاز ہیں وہ گھی کے اندر اچھی طرح براؤن ہو چکے ہیں، تو اس سٹیج پر میں نے 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے۔ ہم ادرک لہسن کے پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کا کچا پن دور ہو جائے۔ جیسے ہی ہمارا پیاز اور ادرک لہسن بھون جائے گا تو اس کے اندر میں 1 بڑا سائز کا ٹماٹر اور 3 سے 4 ہری مرچیں کاٹ کر شامل کر دوں گی۔ اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھونیں گے۔ اس کو بھوننے کے بعد ہم اپنے اسپائسیز ایڈ کریں گے، جس میں ہے لال مرچ، نمک، ہلدی اور دھنیا پاؤڈر۔ یہ اسپائسیز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اس مسالے کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک ہمارے ٹماٹر اچھی طرح سے میش نہیں ہو جاتے اور ایک سموتھ سا پیسٹ ریڈی نہیں ہو جاتا۔ ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے یکجان ہو جائیں اور ٹماٹر بھی اچھی طرح سے گل جائیں۔ یہ دیکھیں ٹماٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور ایک پیسٹ ریڈی ہو گیا، تو اس کے اندر میں گرم مسالہ ثابت تقریباً 1.5 کھانے کا چمچ شامل کروں گی، اور پھر ہم اس کو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھونیں گے۔ اس مسالے کی ہم نے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور یخنی تیار ہو چکی ہے۔ یہ تقریباً میرے پاس 2.5 گلاس یخنی بچی ہے، باقی ہم پانی ایڈ کر لیں گے۔ اس یخنی اور گوشت کو ہم مسالے کے اندر شامل کریں گے۔ 2.5 گلاس میرے پاس یخنی تھی، 3 گلاس چاول ہیں، تو میں اس کے اندر باقی مزید 2.5 گلاس پانی اور ایڈ کروں گی، سادہ پانی، تاکہ ہمارے پاس ٹوٹل 5 گلاس پانی ہو جائے۔ میں 3 گلاس چاولوں کے لیے 5 گلاس پانی شامل کر رہی ہوں، آپ اپنے چاولوں کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر ہمارا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ابلنے لگ گیا ہے چاولوں کا، تو اس سٹیج پر میں چاول اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ چاول شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک
ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے چاول گوشت اور مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے، لیکن زیادہ چمچہ نہیں ہلانا ورنہ ہمارے چاول ٹوٹ سکتے ہیں۔ جیسے ہی چاولوں کا پانی ڈرائی ہوگا اور بالکل تھوڑا سا پانی بچ جائے گا تو ہم اس کو دم لگا دیں گے۔ دم لگانے کے لیے میں نے ایک کپڑا لیا ہے، اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہے اور اوپر ایک وزنی چیز رکھ دی ہے، نیچے چولہا بالکل ہلکا کر دیا ہے۔ میں تقریباً اس کو 20 منٹ دم لگاؤں گی۔ ہمارے چاول کا دم کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ہم اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے۔ میری چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے مجھے ملنے کے لیے، تو وہ چاول چیک کر رہی ہے، میرے گھر آج آئی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں میری چھوٹی بہن نے چاول چیک کیے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا جو پلاؤ ہے بیف پلاؤ مزیدار بن کر بالکل تیار ہو چکا ہے۔ یقین کریں کہ یہ بہت ٹیسٹی تھا۔ اب میں نے 1 کلو دہی لی ہے، اس دہی کے اندر میں پیاز، کھیرا اور ہری چٹنی اور ٹماٹر شامل کروں گی۔ آپ اپنے حساب سے کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں، کوئی بھی سبزی ایڈ کر کے آپ رائتہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے پیاز کھیرا بریک بریک کاٹ کے، ٹماٹر کاٹ کے اور ہری چٹنی ڈال کے تیار کیا ہے۔ یہ ہمارے جو چاول ہیں یہ دیکھیں بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔